نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور جب پھر پہلا عشرہ مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کی بھی نیت فرما لی، اور جب دوسرا عشرہ مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف بیٹھے تھے، فرمایا کہ وہ تیسرے عشرے کی بھی نیت کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرما لیا۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے اعتکاف کیا تھا شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، تو مجھے بتلایا گیا کہ جو شب قدر ہے وہ آخری عشرے کے اندر ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پوری مسجد میں سے کوئی ایک بھی اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو پوری مسجد والے گناہ گار ہوں گے۔ تو اگر کوئی ایک بھی شخص اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو پھر پوری مسجد والوں کی طرف سے وہ جو سنت مؤکدہ تھی وہ ادا ہو گئی۔ تو یہ تو ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے، گرفت سے بچنے کے لیے، لیکن اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی کوشش کرے کہ جتنے زیادہ لوگ اعتکاف بیٹھیں، ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں نیت کرے کہ جتنا زیادہ وہ کوشش کرے گا اعتکاف کرنے کی تو اتنا ہی زیادہ اس کا فائدہ ہے، اجر و ثواب ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے آدمی کی زندگی کا یہ معمول بن جائے کہ میں بھی رمضان کے ہر آخری عشرے کا اعتکاف کیا کروں گا۔ تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پورا رمضان آدمی گزارتا ہے، پہلے 20 دن گزار لیے، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ غفلت کے اندر وقت گزارا ہو، کوئی دائیں بائیں مصروفیات رہی ہوں، تو جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب رمضان جا رہا ہے۔ تو جب رمضان جا رہا ہے تو پھر آخری عشرے کے اندر آدمی اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے، اللہ کے گھر آ کر ڈیرے لگا کر بیٹھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں مانیں گے تو میں بھی آپ کے در پر ڈیرے لگا کر بیٹھا ہوں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے کہ یا اللہ ہم آپ کے گھر میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ہم صبح بھی آپ سے مانگیں گے، دوپہر کو بھی مانگیں گے، شام کو بھی مانگیں گے، ہر وقت ہم آپ کے دروازے پر ہی ہیں، ہم تیرا در نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب ایک اعتکاف کرنے والا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر بیٹھا ہوا ہے تو پھر یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور ان تمام خوبیوں سے کہ جو اعتکاف والے کو ملنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ محروم نہیں ہوگا۔ اور اعتکاف بیٹھ کر آدمی کچھ زیادہ اعمال نہیں بھی کرتا تو خالی اس کا مسجد میں رہنا ہی عبادت ہے۔ اگر سویا بھی رہتا ہے، یعنی مسجد میں آ گیا، کوئی زیادہ تلاوت نہیں کی، کوئی زیادہ ذکر اذکار نہیں کیا، کوئی بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھے، تو اس کا خالی مسجد میں رہنا ہی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 3 خندق جہنم سے دور فرما دیتے ہیں، اور جو ایک خندق کا فاصلہ ہے، فرمایا وہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ تو گویا کہ جس نے رمضان کے آخری 9 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو وہ 27 خندقیں جہنم سے دور ہو گیا۔ جس کو رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کے لیے مل گئے تو وہ 30 خندق جو ہے وہ جہنم سے دور ہو گیا، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر بتلایا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو شخص اعتکاف بیٹھے گا وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا دور فرما دیں گے۔ اور ایک سادہ سی بات ہم سنتے رہتے ہیں اکثر تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے بھی، کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تو اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو آیا اور نماز پڑھ کے چلا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت کی نظر فرمائی اور اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔
تو کیا شان ہے اس شخص کی کہ جو سارا دن ساری رات پورے 10 دن اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسے نہیں آ گیا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہے، اس لیے وہ اللہ کے گھر میں آیا بیٹھا ہے، ایسے خود نہیں آ گیا۔ اب مثال کے طور پر ہمارا گھر ہو تو ہم جس کو لفٹ کرائیں گے وہی اتنے دن آ کر ہمارے گھر میں ٹھہر سکے گا، ورنہ 1-2 دن کے بعد گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، گھر کے مالک پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کب جائے گا اور کیسے جائے گا۔ تو جب آدمی 10 دن پورا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر گزار رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو اس لیے چاہیے کہ آدمی اس بات کی کوشش کرے۔ اب پورا سال 360 دن ہوتے ہیں ایک سال کے اندر، 360 یا 365، مجھے اب یہ بھی یاد نہیں، تو بہرحال اب سال کے اندر اتنے دن ہوتے ہیں۔ تو اب آدمی یہ سوچ لے کہ میں نے ایک سال کے جو 10 دن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر گزارنے ہیں، تو پورا سال کام کاج کرنے کے لیے، اپنے کام کرنے کے لیے پورا سال آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے۔ تو جب ایک سال کے بعد صرف 10 دن آدمی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر گزارنے کی نیت کر لے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت آسان کام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اس کی اہمیت ہو تو پھر کام بہت آسان ہے۔ اب مثال کے طور پر مال و دولت کی، دنیا کے مال کا جو ظاہری نفع ہے وہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اس کی دل میں اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی دوسرے ملک کے اندر کمانے جا رہا ہو، اب پتہ ہے کہ یہ انگلینڈ جا رہا ہے اور 5 سال کے بعد واپس آئے گا، تو گھر والے اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کر بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو رخصت کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی ایک فرد بھی اس کا ذہن خراب کرنے والا نہیں ہوتا کہ تم انگلینڈ نہ جاؤ، ہر کوئی اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا مال، دنیا کا فائدہ آتا ہوا آدمی کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ دین کا فائدہ تو وہ فائدہ ہے کہ جو نظر آئے یا نہ آئے، یہاں پر تو ایمان بالغیب کرنا پڑتا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فائدے بتلا دیے، لہذا ملیں گے۔ تو دنیا کا فائدہ جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اس کے لیے تو ہم 5 سال کے لیے بھی اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بیوی بچے، ہمارے گھر کے کام کاج، ہر ایک کی آدمی ترتیب بنا لیتا ہے، لیکن جب اعتکاف کی باری آئے تو آدمی سوچے کہ میرے گھر کے یہ کام کیسے ہوں گے، یہ کام کیسے ہوں گے، یہ کام کیسے ہوں گے، تو جب اس طرح کی باتیں سوچنے بیٹھ گیا تو یہی سمجھا جائے کہ اس کی نیت ہی خالص نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک سال کے بعد جو 10 دن ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر گزارنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اس کی ترتیب بنائے، اور یہ خیر کا کام ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں آدمی کو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی دوسرے ملک کمانے کے لیے جائے تو 20 واقعات ایسے سامنے، آپ کے سامنے بھی ہیں، میرے سامنے بھی ہیں، 20 واقعات ایسے ہیں کہ لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ یار ہم نے بہت غلط فیصلہ کر لیا۔ تو یہ اعتکاف والا خیر کا کام کوئی بھی ہو تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں آدمی کبھی بھی پچھتاتا نہیں ہے کہ یار ہم سے بہت غلط فیصلہ ہو گیا۔ تو اعتکاف گزرنے کے بعد آدمی ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، میں نے 10 دن مسجد کے اندر گزار لیے، بہت اللہ تعالیٰ کا آدمی اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ تو لہذا یہ ایسا کام ہے کہ جس کے بعد پھر پچھتاوا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی نہ دیکھا جائے کہ مسجد میں جگہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسجد میں کوئی پردے کے پیچھے بیٹھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، پوری مسجد جگہ ہی جگہ ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ بس مسجد کی حدود کے اندر وقت گزارنا ہوتا ہے، تو یہ بہت آسان ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔